نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کل میں نے جہاں بات ختم کی تھی وہیں سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں. کل کے سبق میں نے یہ بات آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو شہید کرنے والوں نے شہید کرتے ہوئے یا شہید کرنے کے بعد جو بات سوچی وہ یہ تھی کہ ہم نے یہ معاملہ کر تو دیا، امیر المومنین کو شہید تو کر دیا، لیکن اب جب مسلمان واپس تشریف لائیں گے، بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام جب وہ واپس تشریف لائیں گے تو وہ تو ہمیں نہیں کسی صورت میں چھوڑیں گے، کیونکہ ہم لوگ ہی یہاں موجود تھے اور ظاہر ہے ہم نے ہی یہ معاملہ سر انجام دیا ہے، تو ہمارے اوپر لوگ شک کریں گے اور ممکن ہے کہ ہم پھنس جائیں. اس لیے کوئی ایسا راستہ، ایسی تدبیر نکالی جائے کہ جس کی وجہ سے فتنہ مزید پھیل جائے اور ہماری جانب کسی کے ہاتھ نہ اٹھیں، ہماری جانب کسی کی توجہ نہ جائے. اس کے لیے انہوں نے پھر کام یہ کیا کہ مسلمانوں میں سے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور ان کو کہنے لگے کہ آپ خلافت کے منصب پر آئیں، آپ مسند خلافت کو سنبھالیں. اب مسلمان سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبہ سے پہلے سے واقف تھے، ان کی بزرگی، ان کی شرافت، ان کی دیانت اور ان کا ایمان و تقوی وہ مسلمانوں کے ہاں پہلے سے مسلم تھا، ثابت شدہ تھا، اور وہ ایک لمبا عرصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء کے ساتھ بھی گزار چکے تھے. تو ان کے مسند خلافت پر آنے سے مسلمانوں کو تو کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جن لوگوں نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور ان کو کھینچ کر مسند خلافت پر بٹھایا، وہ ہاتھ وہی تھے جنہوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. اس پر صرف میں اپنی کتب کے حوالہ جات پیش نہیں کرتا، میں نے آپ کے سامنے شیعہ کتابوں کے حوالہ جات بھی پیش کیے. اب انہوں نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھتری کو استعمال کیا اور ان کی فوج میں شامل ہوئے، اور ان کی اقتدار میں آنے کے بعد ان لوگوں نے دوبارہ سے منظم ہو کر اپنے نئے فتنوں کا آغاز کیا، اپنی نئی جنگوں کا آغاز کیا اور مسلمانوں کے درمیان نئے نئے تفرقے ڈالنے شروع کیے. ظاہر ہے ان لوگوں کی اکثریت تھی، فوج کے اندر زیادہ تعداد میں وہ لوگ تھے جو باغی کہلاتے تھے، جنہوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بغاوت کی اور پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. تو یہ ساری کی ساری صورتحال جب شام والوں نے دیکھی، جہاں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر بن کر تشریف فرما ہیں، والی شام بن کے وہاں پہ تشریف فرما ہیں، تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ کیا. اور وہ مطالبہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے کا نہیں تھا، بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے بھی ان کے ساتھ شامل تھے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ کا مطالبہ بھی ان کے ساتھ شامل تھا، اور ان کے خاندان کے افراد بھی ان کے ساتھ شامل تھے، اور پھر شام کی عوام بھی اس مطالبے میں ان کے ساتھ تھی
کہ پہلے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو پکڑا جائے، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، پھر اس کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت ہوگی۔ یہ معاملات پیش آئے، یہ ساری کی ساری باتیں چلی۔ تو اب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ کیا، جو مطالبہ کیا وہ بھی نہج البلاغہ میں موجود، جو ہماری کتاب نہیں ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ بھی نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے۔ لکھنے والے ہم نہیں ہیں، یعنی سنی علماء لکھنے والے نہیں ہیں، شیعہ علماء ہیں، جن میں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی کہ آپ کی بیعت ہو چکنے کے بعد صحابہ کی ایک جماعت نے آپ سے کہا کہ بہتر ہے آپ ان لوگوں کو جنہوں نے حضرت عثمان پر فوج کشی کی تھی سزا دیں۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا، اے بھائیو، جو تم جانتے ہو میں اس سے بے خبر نہیں ہوں، لیکن میرے پاس اس کی قوت اور طاقت کہاں ہے، جبکہ فوج کشی کرنے والے اپنے انتہائی زوروں پر ہیں، اور وہ اس وقت ہمارے اوپر مسلط ہیں، ہم ان پر مسلط نہیں ہیں۔ یہ نہج البلاغہ کے الفاظ ہیں جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے انہوں نے نقل کیے کہ یملکوننا ولا نملکہم، وہ ہمارے اوپر قدرت رکھتے ہیں، ہم ان پر قادر نہیں ہیں، وہ ہمارے اوپر قابض ہیں، ہمارے قبضے میں وہ لوگ نہیں ہیں۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ وہ میری بات نہیں مانتے، اپنی مرضی کرتے ہیں، میرے احکامات ان کے اوپر نہیں چلتے، وہ میری باتوں کا اثر نہیں لیتے۔ یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں۔ تو سب سے پہلا مسئلہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لوگوں کے سامنے پیش کیا، شام کے لوگوں کے سامنے یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، وہ امن کا مسئلہ تھا کہ مدینے جیسی ریاست کے اندر اور مدینے جیسے پاکیزہ ماحول کے اندر بزرگ خلیفہ راشد کو، امام مظلوم کو شہید کر دیا جاتا ہے، مدینے کے امن کو تباہ کر دیا جاتا ہے، اور وہاں پہ باغیوں کا کنٹرول ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی مرضی کرتے ہیں، کسی بڑے سے بڑے صحابی کی بات کو بھی وہ سننے کے لیے تیار نہیں۔ تو پہلا مسئلہ پیش آیا امن کا، جس کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کے سامنے پیش کیا کہ پہلے امن قائم کیا جائے۔ ہماری ترجیح یہ ہے کہ امن قائم ہو جانے کے بعد، حکومت مستحکم ہو جانے کے بعد، جب ہم قوت اختیار کر لیں گے تو پھر ہم ان لوگوں کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے اور ان کو پکڑیں گے۔ یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ اور فکر تھی۔ تو مسئلہ یہ رہا اس سارے کے سارے قضیے میں کہ پہلے بیعت کی جائے یا پہلے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو پکڑا جائے۔ یہ لب لباب اور خلاصہ بنتا ہے، اس میں کہیں بھی خلافت کا تذکرہ نہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا ہو کہ بھئی میں آپ کی خلافت نہیں مانتا، میں آپ کو خلیفہ تسلیم نہیں کرتا، اور نہ ہی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعویٰ کیا کہ میں خلیفہ ہوں، میں امیر ہوں، میں حکمران ہوں۔ میں نے یہ ساری باتیں پہلے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ وہ وہی بات کہتے تھے جو میں نے پہلے اسباق میں آپ کے سامنے پیش کی، ولانی خلیفتان من قبلک، دو خلفاء نے آپ سے پہلے مجھے ولی بنایا، دو خلفاء نے آپ سے پہلے مجھے گورنر بنایا، میں اسی حال کے اوپر قائم، میں اسی حال کے اوپر قائم ہوں جب تک کہ مطالبات پورے نہیں ہوتے۔ تو ہمیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور مقام اور ان کے درجات سے کوئی اختلاف نہیں، نہ ہمیں اختلاف ہے، نہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی اختلاف تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ جو صورتحال اس زمانے میں بنی تو قاتلین سیدنا عثمان کو پکڑنا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی ترجیح تھی،
جبکہ خلیفہ راشد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی ترجیح حکومت کو مستحکم کرنا اور امن قائم کرنا تھا۔ یہ اختلاف ہوا، اور اسی اختلاف کی پھر آگے آپ کہہ لیں کہ پینگیں بڑھیں، اور پھر منافقین نے مزید پنجے گاڑے، اور پھر مختلف قسم کے حادثات امت کے اندر رونما ہوئے۔ تو بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہرگز یہ اختلاف نہیں تھا کہ وہ کہتے تھے کہ میں خلیفہ ہوں اور یہ کہیں کہ میں آپ کو خلیفہ نہیں مانتا۔ اس قسم کا کوئی اختلاف نہ سیرت کی کتاب میں آپ کو ملے گا، نہ تاریخ کی کسی کتاب میں آپ کو ملے گا۔ ہاں، جنہوں نے قصے گھڑنے ہوں، جس قوم کی عادت ہی قصے کہانیاں سنانے کی ہو، یا جنہوں نے 1400 سال سے اپنے پیروکاروں کو کہانیاں ہی سنائی ہوں، وہ اس معاملے میں بھی اگر کہانی گھڑتے ہیں اور حقیقت سے مختلف بات پیش کرتے ہیں تو یہ ان کا قصور ہے، یا ان کے پیروکاروں کا قصور ہے، یا اس مذہب کے اندر یہ نقص ہے کہ وہ مذہب گھڑی ہوئی باتوں کے پیچھے چلتا ہے، حقائق کی بات نہیں کرتا، دلائل کی بات نہیں کرتا۔ وہ بس آپ کہہ لیں کہ رونے دھونے والے لوگ ہیں، چیخنے چلانے والے لوگ ہیں، اور مرنے مارنے والے لوگ ہیں، اور اس قسم کے وہاں پہ افراد پائے جاتے ہیں۔ ان کا صحیح افراد سے کسی قسم کا کوئی بھی تعلق واضح نہیں ہوتا۔ اور پھر میں اس معاملے میں ایک اور بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف آپ کے سامنے آ گیا، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف بھی آپ کے سامنے آ گیا، اب حالات کو اتنا پیچیدہ کرنا اور اتنا سنگین بنانا کہ جنگ کی نوبت آ جائے، جنگ کی نوبت آ جائے، یہ ان منافقین کا دوسرا ہتھ کنڈا تھا۔ پہلے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور اب مسلمانوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں لے کر آئے اور ایک دوسرے کے مقابلے میں لا کھڑا کیا۔ مسئلہ تو صرف اور صرف یہ تھا، چھوٹی سی بات تھی، کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ وہ کہتے کہ بھئی پہلے امن قائم کرو، حکومت کو مضبوط کرو، اس کے بعد ہم لوگوں کو پکڑیں گے۔ اور وہ کہتے کہ بھئی پہلے آپ لوگوں کو پکڑیں، جنہوں نے قتل کیا، جنہوں نے جرم کیا، ان کو جرم کی سزا دیں، اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو یہ کوئی بہت بڑی بڑی باتیں نہیں تھیں، چھوٹے چھوٹے اختلافات تھے، لیکن اس اختلاف کو جنگ تک لے کر آنا یہ ان منافقین کی سازشوں کا نتیجہ تھا جو اس وقت بھی افواج کے اندر موجود تھے، اور وہ مسلسل ذہن سازی کر رہے تھے، مسلسل پلاننگ کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے، اور جو ان کا منصوبہ تھا کہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں لا کر کھڑا کرنا ہے، وہ اس منصوبے کے اندر کامیاب ہوئے، اور انہوں نے مسلمانوں کی فوجوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں لا کر کھڑا کیا۔ اور پھر جو جنگ ہوئی، جسے جنگ صفین کہا جاتا ہے، جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہوئی، اگر میں اس کے متعلق آپ کے سامنے بات عرض کروں کہ اس معاملے میں بھی جو افراد قاتلین عثمان بنتے ہیں وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں تھے نا، تو انہی افراد نے، اسی فوج نے سب سے پہلے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خروج کا اعلان کیا۔ یعنی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کا اعلان کیا۔ یہ بات آپ کو شاید کوئی نہ بتائے کہ جنگ میں پہل سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج نے کی ہے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج نے نہیں کی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، میں اس مسئلے پر بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق پہ سمجھتا ہوں، اس لیے کہ ہمارا اب تک کا نظریہ یہی رہا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں، ان کی بات کو ہم مانتے بھی ہیں، تسلیم بھی کرتے ہیں۔ مقابلے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم بات کو ان کا اجتہاد سمجھتے ہیں، لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خلیفہ راشد ہیں، اس لیے ان کے فیصلے کو ماننا ہمارے اوپر لازم ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہونے کی حیثیت سے اپنی سلطنت کو، اپنی مملکت کو
اپنی اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے، مستحکم کرنے کے لیے، جو لوگ ان کی خلافت کو نہیں مان رہے، ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کر رہے، ان کے خلاف جنگ کرتے ہیں، تو یہ خلیفہ کی ذمہ داری ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب خلیفہ کسی بندے کو بار بار یہ بات سمجھائے کہ بھئی آپ میری بات مان لو، میری بات مان لو، میرے ساتھ مل جاؤ، میری بیعت کر لو، وہ بندہ نہ مانے، بات کو تسلیم نہ کرے، تو خلیفہ راشد اپنی مملکت کو مستحکم کرنے کے لیے جنگ کر سکتا ہے، جنگ کر سکتا ہے۔ تو ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کے اوپر تانا نہیں دیتے کہ انہوں نے جنگ میں ابتدا کیوں کی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جنگ ان سازشوں کے نتیجے میں سامنے آئی تھی جو سازشیں ان کی فوج میں موجود افراد کر رہے تھے، جو بعد میں خوارج کی صورت میں باہر نکلے۔ اس پر بھی میں آگے آپ کے سامنے بات کرتا ہوں، جو بعد میں خوارج کی صورت میں سامنے آ گئے، تو اس معاملے کو جنگ تک پہنچانے والے وہی افراد تھے۔ خیر، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خروج کا اعلان کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھائی کہ دیکھو، مجھے خلیفہ انہی لوگوں نے بنایا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو بھئی، مجھے خلیفہ ان لوگوں نے منتخب کیا جن لوگوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا، مجھے خلیفہ ان لوگوں نے منتخب کیا جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا، مجھے خلیفہ ان لوگوں نے منتخب کیا جن لوگوں نے حضرت عثمان کو خلیفہ بنایا، اور وہ حضرات ابھی بھی زندہ ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ سارے کے سارے افراد زندہ نہیں تھے، لیکن ان میں سے جو مدینہ میں بڑی عمر کے افراد صحابہ کرام موجود تھے، انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت کی خلیفہ بننے میں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے میں، اب یہ جب نہج البلاغہ کے آپ الفاظ پڑھیں گے نا، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، سمجھا تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہے ہیں، بات تو ایک دوسرے موضوع پہ چل رہی ہے، لیکن جہاں اگر ایک اور بات میں آپ کو سمجھانا چاہوں تو کیا اس سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ نہج البلاغہ کے الفاظ کے مطابق، یعنی شیعہ کی کتاب کے مطابق، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ بھی مجھے خلیفہ انہی لوگوں نے بنایا جنہوں نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا۔ مطلب یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ بھی میں نے بھی حضرت علی کو خلیفہ مانا تھا، حضرت ابو بکر کو خلیفہ مانا تھا، جن لوگوں نے حضرت عمر کو خلیفہ بنایا انہوں نے مجھے خلیفہ بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو بھی سیدنا علی تسلیم کر رہے ہیں، اور پھر سیدنا عثمان کی خلافت کو بھی تسلیم کر رہے ہیں۔ آج جو اذانوں میں نعرہ لگے خلیفہ بلا فصل علی المرتضیٰ کا، شیعہ کی اذان میں نعرہ لگتا ہے کہ نہیں لگتا کہ علی ولی اللہ و خلیفۃہ بلا فصل؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہاری اپنی کتاب کے حوالے کے مطابق کہہ رہے ہیں چوتھا خلیفہ ہوں میں، حضرت ابو بکر کے بعد، عمر کے بعد، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بعد چوتھا خلیفہ ہوں۔ جن لوگوں نے ان کو خلیفہ بنایا تھا انہوں نے ہی مجھے بنایا۔ تو اس سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے آپ کو چوتھا خلیفہ کہہ رہے ہیں۔ آج اذانوں میں ان کے لیے خلیفہ بلا فضل ہونے کا نعرہ لگانے والے کیا حضرت علی کے حبدار ہو سکتے ہیں؟ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکار ہو سکتے ہیں؟ کیا ان کی محبت کا دم بھرنے والے یہ لوگ ہو سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ اپنے حوالہ جات کے مطابق، اپنی کتابوں کے مطابق بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو تسلیم نہیں کر رہے۔ سمجھ میں آئی میری بات؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا، جنگ کے لیے آگے بڑھے، تو ہم اس میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق پر تسلیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس معاملے کو لڑائی تک لے کر کون آئے؟
وہی لوگ جو باغی تھے، جنہوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، انہی لوگوں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شام کے اوپر چڑھائی کروائی۔ سمجھ میں آئی میری بات؟ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا آگے سے دفاع کیا ہے، اقدامی جنگ نہیں کی، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ یہ ساری کی ساری صورتحال آپ کے ذہن میں نہیں ہوگی، آپ کو باتیں سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقدامی جہاد نہیں کیا، اقدامی جنگ نہیں کی کہ آگے بڑھ کر میدان میں نکلے ہوں اور اپنی فوجوں کو سامنے لائے ہوں، بلکہ انہوں نے دفاع کیا ہے، اپنے لوگوں کا دفاع کیا ہے، اپنی سرزمین کا دفاع کیا ہے، یا اپنا دفاع کیا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جنگ تھی وہ بطور ڈیفنس کے تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں، انہوں نے جنگ شروع کی، اس جنگ کو بھی ہم درست سمجھتے ہیں۔ آگے سے جنہوں نے اپنا دفاع کیا، ہم ان کے دفاع کو بھی درست سمجھتے ہیں، ان کو چاہیے تھا وہ دفاع کرتے اور انہوں نے کیا۔ لیکن معاملہ یہ ہے، ہم اس ساری کی ساری صورتحال میں کسی غلط پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہوتے، ہم حقائق کو سمجھتے ہیں، حقائق کو سمجھنے کے بعد پھر اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ معاملہ کیا تھا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھی، لیکن سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بات سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھی، لیکن انہوں نے ان کی بات کو قبول نہیں کیا۔ حالات، معاملات جنگ تک آگے۔ اب معاملہ یہ پیش آیا کہ جنگ شروع ہو گئی، دونوں طرف صحابہ کرام موجود ہیں، دونوں طرف مسلمان فوجیں موجود ہیں، اندر منافقین شامل ہیں انہی فوجوں کے اندر۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کو روکنے کے لیے، جنگ کو روکنے کے لیے ایک حکمت عملی اختیار کی، ایک حکمت عملی اختیار کی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ اپنے نیزوں کے اوپر یا اپنی تلواروں کے اوپر یا بڑے ڈنڈوں کے اوپر قرآن کریم کو لٹکا کر ان کے سامنے پیش کرو۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے سامنے قرآن کریم پیش کیے۔ آگے آگے تو رکھ نہیں سکتے تھے، نیزوں پہ قرآن کریم اٹھائے۔ مقصد یہ تھا کہ ہم قرآن کریم کے مطابق فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، قرآن کریم کی تعلیمات کو اپنانا چاہتے ہیں، اس کے مطابق ہم فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو یہ احکامات دیے ہیں کہ وہ قرآن کریم سامنے کر دیں ہمارے، تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ اب جنگ روک دو، اب جنگ روک دو، اب ہمارے اور ان کے درمیان کتاب اللہ فیصلہ کرے گی۔ یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، اب ان کو بہت سمجھایا گیا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کہ نہیں، وہ سازش کرنا چاہتے ہیں، وہ معاملے کو دوسری جانب پھیرنا چاہتے ہیں، وہ جنگ کا پانسا پلٹنا چاہتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ غداری کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ایک بات بھی تسلیم نہیں کی، اس لیے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مزاج سے واقف تھے، دونوں صحابی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دونوں اکٹھے بیٹھتے تھے، دونوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی تھی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھانے والوں نے لاکھ سمجھایا، لیکن سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے کسی کی بات کو قبول نہیں کیا، کہا کہ جب قرآن کریم بلند ہو چکا ہے اب قرآن کریم کے مطابق فیصلہ ہو، میں آگے جنگ کو جاری نہیں رکھ سکتا، اب قرآن کریم پہ فیصلہ کرنا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج نے قرآن کریم پیش کیا تو جنگ کو روک دیا۔ اب اس میں منافق قسم کے لوگ بھی گھسے ہوئے تھے فوج کے اندر، وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی طرح سے صلح ہو۔ لیکن یہاں میں ایک مسئلہ آپ کے سامنے اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا وہ بھی آپ سمجھ لیں۔
سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے بلند کیے ہوئے قرآن کریم کو برحق سمجھ رہے ہیں، تبھی تو یہ بات کہتے ہیں نا کہ بھی اب ہم قرآن کریم کے مطابق فیصلہ کریں گے، تبھی تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ قرآن کریم بلند ہو چکا ہے، اب لڑنے کی حاجت نہیں، تبھی تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اب کتاب اللہ فیصلہ کرے گی، اب میں نے مزید جنگ نہیں کرنی۔ کیا معنی ان ساری کی ساری باتوں کا؟ ان ساری کی ساری باتوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی قرآن کو برحق سمجھ رہے ہیں جس قرآن کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی فوج کے آگے کھڑا کیا تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ قرآن اصلی قرآن نہیں، اور وہ نعرہ لگاتے ہیں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حبداری کا، وہ نعرہ لگاتے ہیں اپنے بارے میں حب علی کا، وہ نعرہ لگاتے ہیں اپنے بارے میں حب حسین کا، حب اہل بیت کا، کہ ہم اہل بیت کے محب ہیں، ہم حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے چاہنے والے ہیں۔ اگر علی کے چاہنے والے ہوتے تو اس قرآن کو اصلی قرآن سمجھتے، جو قرآن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کے سامنے پیش کیا، اس قرآن کو تو حضرت علی تو اصلی قرآن سمجھ رہے ہیں۔ آج ان کا پیروکار یا ان کا نام لینے والا، جو ان کا نام لینے والا تو نہیں ہے لیکن لوگوں کو دھوکا دینے کے لیے ان کا نام لیتا ہے، تو وہ کہتا ہے میں اس قرآن کو اصلی قرآن نہیں مانتا۔ اس سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے پیروکار نہیں ہیں، یہ کسی اور مقصد کے لیے ان کا نام استعمال کرتے ہیں۔ خیر، میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ جب قرآن کریم بلند ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ روک دی، جنگ روکنے کے بعد کہا کہ اب کتاب اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے گی، لیکن ظاہر ہے آپ بھی سمجھتے ہیں اس بات کو، اس وقت بھی لوگ سمجھتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات کہی، انما الکتاب صامتن، کتاب تو خاموش ہوتی ہے، کتاب کی تو زبان نہیں، کتاب تو نہیں کہے گی کہ بھئی علی واپس چلے جاؤ، کتاب تو یہ نہیں کہے گی امیر معاویہ تم حضرت علی کی بیعت کر لو، ظاہر ہے کتاب کی تو زبان نہیں، کتاب تو نہیں بولتی نا، انما ینطق عنہ الرجال، جب بھی کتاب کے مطابق فیصلہ کرنے کی نوبت آتی ہے تو کتاب کی جانب سے افراد بولتے ہیں، افراد کہتے ہیں نا، کبھی کتاب اللہ یہ حکم دے رہی ہے، کتاب اللہ کے اندر اللہ نے یہ حکم بیان کیا، تو جب بھی اس کے بارے میں کوئی حکم نازل ہوتا ہے یا اس کے مطابق کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے، انما ینطق عنہ الرجال، تو افراد کتاب کی جانب سے بولتے ہیں، کتاب کی ترجمانی افراد کرتے ہیں نا۔ تو معاملہ یہ پیش آیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا نمائندہ پیش کیا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا نمائندہ بنایا، مصر کے فاتح حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کی میں پہلے تفصیل آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ اب یہ دونوں جانب سے دو افراد نمائندے بنے، ایک ان کی جانب سے ایک ان کی جانب سے، کیوں بنے؟ انما الکتاب صامت، کتاب تو خاموش ہوتی ہے، کتاب کی جانب سے کسی بندے نے تو فیصلہ کرنا تھا نا، تو ایک بندہ ان کی جماعت سے آیا ایک ان کی جماعت سے آیا، ادھر سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ادھر سے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دونوں نے کہا، دونوں جماعتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ دو افراد جو بھی فیصلہ کریں گے ہم سب کو قبول ہوگا، قرآن کریم کی جانب سے یہ دو افراد جو بھی فیصلہ کریں گے ہم سب اس کے اوپر آمین کہیں گے، ہم سب اس کے مطابق عمل کریں گے۔ اب مسئلہ یہ پیش آیا کہ ایک نیا فرقہ پیدا ہوا، فرقہ کیا، فتنہ پیدا ہوا، اور وہ فتنہ تھا خوارج کا، خوارج کا۔ وہ کہنے لگے کہ بھئی یہ افراد کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے، یہ افراد کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے، کہ انہوں نے ابو موسیٰ اشعری کو نمائندہ بنا دیا، انہوں نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو نمائندہ بنا دیا، یہ افراد کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ اصل میں یہ لوگ فتنہ پرور تھے، یہی لوگ تھے جو معاملات کو یہاں تک لے کر آئے تھے، انہوں نے پھر درمیان میں نعرہ لگا دیا، کہنے لگے پیروی کرنی ہے تو صرف اللہ کی کتاب کی پیروی کرو، ان الحکم الا للہ، ہم صرف اللہ کی کتاب کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں، افراد کی بات کو ہم نہیں مانیں گے، ہم حضرت ابو موسیٰ اشعری کی بات کو تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ جو فیصلہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کریں گے مجھے قبول ہوگا۔
انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے اوپر ہی کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ اب یہ دیکھیں فتنے سے کیسے فتنہ پیدا ہو رہا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کفر کا پہلا فتویٰ انہی لوگوں نے لگایا جو ان کی اپنی فوج میں شامل تھے۔ اور وہ کون لوگ تھے؟ وہ وہی باغی تھے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ وہ وہی باغی تھے جو معاملات کو اتنا بگاڑتے کہ جنگ تک نوبت آ گئی۔ آج وہی لوگ جب دوبارہ سے مسلمان ایک مسئلے پر جمع ہونے لگے تو پھر سے اختلاف کو کھڑا کر دیا اور کہنے لگے کہ بھئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ شرک کیا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو فیصل بنا دیا کہ ان کے فیصلے کو ہم تسلیم کریں گے، اس شرک کی وجہ سے ہم ان کے اوپر فتویٰ لگاتے ہیں، ہم ان کی نہ بات کو تسلیم کرتے ہیں نہ ان کو صالح سمجھتے ہیں۔ تو خوارج کی ابتدا یہاں سے ہوئی۔ سمجھ میں آئی میری بات؟ یہ کوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بندے نہیں تھے، کہ ان کی اپنی فوج سے نکلنے والے افراد ہیں۔ سمجھ میں آئی میری بات؟ تو خوارج ان کو اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج سے نکلے تھے، اور نکلنے کو کہا جاتا ہے خارج، خارجن، نکلنے والا، اسی کی جمع خوارج بنی۔ ٹھیک ہے، تو فرقہ خوارج کی ابتدا یوں ہوئی، اور پھر ان لوگوں نے آہستہ آہستہ اپنا الگ جتھا بنایا، اور پھر جتھا بنا کر اپنے آپ کو مضبوط کرنے لگے۔ میں بات آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا اس معاملے کی کہ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو افراد کو فیصل تسلیم کیا کہ ان کا فیصلہ ہم ہر صورت میں مانیں گے، اور وہ دو افراد کتاب اللہ کے مطابق اور سنت رسول اللہ کے مطابق ہمارے درمیان فیصلہ کریں گے، تو ان دو افراد نے پھر فیصلہ کیا، اور ان کا فیصلہ پھر آگے سے منظور بھی ہوا دونوں افراد کی جانب سے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو درمیان میں آگے خوارج، ان کا کیا کریں؟ انہوں نے مسلمانوں کے درمیان فتنے پھیلانے شروع کر دیے، ایک ایک کے پاس جاتے اور ان کے کان بھرتے، ایک ایک کے پاس جاتے ٹولیاں بنا کے، اور ان کو سمجھاتے کہ بھئی یہ جو معاملہ پیش آ رہا ہے یہ کتاب اللہ کی روح سے جائز نہیں، یہ فلاں کی روح سے جائز نہیں، شریعت کے اندر اس کا تصور نہیں، یہ تو یوں کر رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں، ان پر یہ فتویٰ لگتا ہے، ان پر یہ فتویٰ لگتا ہے۔ تو ایک ایک بندے کے پاس جا کر جب انہوں نے فتنہ پھیلانا شروع کیا تو یہ لوگ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس بھی گئے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بہت بڑے آدمی تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ایسے بات نہیں کرنی کہ آپ جائیں اور کسی کی کان میں جا کے کوئی بات کر دیں، میرے پاس آئیں تو مجھے دو باتیں سمجھا کے چلے جائیں، میری بات نہ آگے سے سنیں، مجھ سے بات کرنی ہے تو بیٹھ کے بات کریں۔ میں اس پر آخر میں، آج کے سبق کے آخر میں کچھ باتیں عرض کروں گا، آپ نے سننی ہے کہ بات کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے، گفتگو کیسے کی جاتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ بھئی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے پاس جاؤ اور جا کر اپنی بات سنا کے اٹھ کے چلے جاؤ، یہ کوئی طریقہ ہے بات کرنے کا؟ مجھ سے بات کرنی ہے دلائل کی روشنی میں بات کرو، بیٹھو یہاں پہ۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خوارج کو بٹھایا، پھر ان سے باقاعدہ مناظرہ ہوا۔ حضرت عبداللہ بن، یہ جو آج لوگ کہتے ہیں نا کہ مناظرے کا ثبوت کہاں سے ہے، بھی جو اہل بیت کو ماننے والے ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے اس مناظرے کو تسلیم کر لیں۔ کم از کم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیروکار کو تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ان کے اوپر جن افراد نے کفر کا فتویٰ لگایا تھا ان سے پہلا مناظرہ بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ سمجھ میں آئی میری بات؟ تو کم از کم مناظرے کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ خیر، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خوارج سے مناظرہ کیا۔ اب اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے دلیل بھی پیش کی، میں وہ بھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب خاوند اور بیوی کا آپس میں نبھا نہ ہو رہا ہو، آپس میں اختلاف ہو جائے، تو اس طرح کرو کہ ایک نمائندہ خاوند کے دوستوں میں سے، ساتھیوں میں سے لے لو، اور ایک عورت کے خاندان میں سے لے لو۔ جب یہ دونوں آپس میں مل جائیں، مل کے بیٹھ جائیں، فحکموا من اہلہ وحکم من اہلہا، ایک ان کی جانب سے آ جائے، ایک ان کی جانب سے آ جائے، تو آپس میں یہ مل کر بیٹھیں اور فیصلہ کر لیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہنے لگے جب قرآن نے یہ بیان کیا
کہ خامد اور بیوی میں سے ہر ایک کا نمائندہ لیا جا سکتا ہے تو ان کا نمائندہ لے سکتے ہیں، مسلمانوں کی دو جماعتوں کو متحد کرنے کے لیے ان کے نمائندے نہیں لیے جا سکتے؟ لیکن خیر، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے دلائل بڑے مضبوط تھے، قرآن کریم کی روشنی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں انہوں نے اپنے موقف کو بڑا واضح انداز میں بیان کیا۔ لیکن خوارج آگے سے کیا بیان کرتے؟ دلیل تو تھی نہیں، علم تو تھا ہی نہیں، علم لاتے کہاں سے؟ کوئی علم والا حلقہ تو تھا ہی نہیں ان کا۔ خیر، وہ نکل گئے معاملے سے۔ اب اصل معاملہ رہا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا۔ جنگ ہو گئی، فیصلہ ہو گیا، دونوں نے تسلیم کر لیا۔ اب آگے معاملہ پیش آیا صلح کا، اور صلح کی شرائط بھی طے ہوئی، وہ ساری کی ساری آج بھی ہمیں مل جاتی ہیں، کسی نے اگر ان کا مطالعہ کرنا ہو تو وہ ساری چیزیں موجود ہیں دنیا کے، تو وہ خطوط سارے کے سارے موجود ہیں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی، اس امر پر صلح کی کہ جو علاقے آپ کے پاس ہیں آپ وہاں کا نظام سنبھالیں، جو علاقے ہمارے پاس ہیں میں وہاں کا نظام سنبھالوں گا، نہ آپ نے میرے علاقوں پر حملہ کرنا ہے نہ میں نے آپ کے علاقوں پر حملہ کرنا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ ایک فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو دوبارہ سے ایک قوم اور ایک ملت بنا دے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان فیصلہ ہوا، جو ان دونوں افراد نے کیا کہ آپ اپنی جگہ حکومت کریں، وہ اپنی جگہ رہیں، دونوں اپنی اپنی زمینوں کے معاملات سنبھالیں، اپنی اپنی سلطنت کی دیکھ بھالی کریں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ مسلمانوں کو ایک فرما دیں۔ یہ معاملہ طے ہوا، اور یہ الفاظ نہج البلاغہ میں بھی موجود ہیں، کیونکہ میں اپنی بات آپ کے سامنے نہیں عرض کر رہا کہ میں اپنی کتابوں کے حوالے لاؤں اور وہ لوگ اس کو ماننے والے نہ ہوں، یہ باتیں انہی کی کتابوں کی ہیں، انہی کے حوالہ جاتے ہیں۔ خیر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخری چند سالوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایک رائے کے اوپر صلح کر لی اور معاملہ اور جنگ کو ختم کر دیا، تو وہ معاملہ یہ تھا کہ بھئی جہاں آپ کی حکومت چل رہی ہے وہ علاقے آپ کے پاس، جہاں میری حکومت چل رہی ہے وہ علاقے میرے پاس، نہ آپ نے میرے علاقوں میں دخل اندازی کرنی ہے نہ میں نے آپ کے علاقوں میں دخل اندازی کرنی ہے۔ تو یہ معاملہ دونوں کے درمیان طے ہو گیا، لیکن یہ صلح کی جانب ایک قدم تھا، یہ صلح کی جانب ایک قدم تھا، ابھی مسلمانوں کے گروہ اکٹھے نہیں ہوئے۔ میں نے جب پہلے موضوع آپ کے سامنے شروع کیا تھا کہ تاریخ اسلام میں جب بھی مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالا گیا، مسلمانوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، کبھی بھی مسلمان دوبارہ ایک نہیں ہوئے، لیکن ایک ہی معاملہ ہوا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنتیں ایک ہوئیں، مسلمان آپس میں اکٹھے ہوئے، یہ تاریخ میں ایک ہی مرتبہ ہوا، دوبارہ نہیں ہوا۔ خیر، لیکن یہاں ابھی معاملہ پہنچا نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح تو کر لی، اور یہ بھی آخر میں لکھ دیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک فرما دے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور شہید بھی کیسے کیا گیا کہ خوارج نے پروگرام بنایا، منصوبہ بندی کی کہ بھئی یہ جو افراد ہیں نا، جو مسلمانوں کو آپس میں اکٹھا کر رہے ہیں اور اتحاد کا نعرہ لگا رہے ہیں، یا جو آپس میں ملنا چاہتے ہیں، ان کو ایک ہی رات میں ان کا کام تمام کر دو۔ اس کے لیے انہوں نے تین افراد کو چنا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مصر کے فاتح ہیں۔ اب معاملہ یہ پیش آیا کہ سب کو ایک ہی رات میں شہید کرنے کا پروگرام بنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں آرام فرما رہے تھے رات کو، تو خوارج نے حملہ کیا، اور اس حملے میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ دوسری جانب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ زیرک قسم کے سیاستدان قسم کے آدمی تھے، وہ روزانہ ایک رات ایک جگہ پہ نہیں گزارتے تھے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رات دوسری جگہ پر آرام کر رہے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر پر جو شخص موجود تھے وہ شہید ہو گئے۔
وہ شہید ہو گئے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بچ گئے۔ اسی طرح حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا، خیر وہ بھی بچ گئے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے اور باقی دونوں حضرات بچ گئے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دینا یہ کوئی چھوٹا سانحہ نہیں تھا، چھوٹی بات نہیں تھی کہ مسلمانوں کے امیر، مسلمانوں کے خلیفہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قرابت دار، انتہائی قریب رہنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا جن کا لقب ہے، ان کو رات کو سوتے ہوئے یوں شہید کیا گیا۔ خیر میں ان کی شہادت پہ بات نہیں کرتا، وہ ایک لمبا قصہ ہے، میں آگے چلتا ہوں۔ جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے اوپر حملہ کیا گیا تو حملے میں وہ زخمی ہوئے۔ زخمی ہونے کے بعد جب ان کے پاس ان کی قوم کے افراد آئے، یعنی عراق والے ان کے پاس آئے، ان سے آ کے پوچھا کہ حضرت آپ تو دنیا سے جا رہے ہیں، آپ کے بعد ہم امیر کس کو بنائیں؟ یہ سوال ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت آپ تو دنیا سے جا رہے ہیں، آپ کے بعد ہم امیر کس کو بنائیں، خلیفہ کس کو بنائیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر خود ہی ان افراد نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پیش کیا کہ حضرت اگر آپ فرمائیں تو ہم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے صاحبزادے ہیں ان کو اپنا خلیفہ اور اپنا امیر بنا لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا، میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا، یہ مسلمانوں کا معاملہ ہے، مسلمانوں کی شورا، مسلمانوں کی جماعت یا مسلمان باہمی مشورے سے جس کو امیر منتخب کرنا چاہیں کر لیں۔ اسی کے ساتھ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد عراق والوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسند خلافت پر بٹھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کی مسند پر، مسند خلافت پر بیٹھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جانشین کے طور پہ۔ اب عراق کے اندر سلطنت قائم ہوئی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جبکہ شام میں وہی گورنر شام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ خلافت کا دعویٰ ابھی بھی نہیں کیا، ابھی بھی خلافت کا دعویٰ نہیں کیا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد بھی خلافت کا دعویٰ نہیں کیا، ابھی بھی گورنر شام ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو 6 ماہ گزر گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان 6 ماہ کے درمیان خطوط کے ذریعے، ملاقاتوں کے ذریعے قرابت قائم ہوئی، قربت پیدا ہوئی، ایک دوسرے کے قریب آئے، ایک دوسرے کی بات کو سمجھا، اور پھر معاملہ یہ پیش آیا کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عراق کی سلطنت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی اور مسلمانوں کو حقیقی طور پر ایک قوم بنا دیا، ایک گروہ بنا دیا۔ یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس صلح والی پیشکش کی عملی تکمیل تھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے نا مسلمان ایک ہو جائیں، اسی لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات سمجھا رہے تھے کہ میری بیعت کر لو، لیکن معاملہ لڑائی کے بعد یہ صورتحال اختیار کر گیا کہ آپ اپنی جگہ ہم اپنی جگہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی جماعت کو دوبارہ ایک کر دے۔ اشارہ ملا کہ مسلمانوں کی جماعت کو ایک کرنا ہے، اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خواہش کو پایا تکمیل تک پہنچایا، اور اپنی بنی بنائی سلطنت، عراق کی سلطنت، اور یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ شام کی سلطنت عراق کی سلطنت سے بہت چھوٹی تھی، عراق کی سلطنت بہت بڑی تھی، وہ ساری بڑی سلطنتیں
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپرد کی ہیں۔ اس سے ہمیں یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آیا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت حسن اور حضرت حسین یہ خلافتیں دینا جانتے تھے، لینا نہیں۔ یہ حکومتیں دینا جانتے تھے، لینا نہیں۔ آج جو معاملہ پیش کیا جاتا ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت لینے کے لیے، حکومت لینے کے لیے یزید کے سامنے کھڑے ہوئے، حکومت لینی ہوتی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دیتے کیوں؟ اور ان سارے کے سارے معاملات میں یہ بات ذہن میں رکھیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن کے ساتھ ساتھ ہیں۔ اس صلح کے معاملے میں حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں شریک ہوئے، دونوں بھائی کٹھے تھے۔ خیر، اب معاملہ ہو گیا، لیکن معاملہ یہ پیش آیا، یہاں ایک اور بات بھی میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی تو کیا کوئی شرط بھی لگائی کہ نہیں لگائی؟ کیا کوئی خط و کتابت بھی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کوئی تحریری معاہدہ بھی ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ آج لوگ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ بھئی یہ تو جیسے ان لوگوں نے کہانی سنائی تو آپ نے بھی سنا دی، بھی یہ معاملات ہوئے تھے، وہ بھی ایسے ہی کہانیاں سناتے ہیں تو آپ نے بھی سنا دی۔ نہیں بھائی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ شرائط کے ساتھ معاہدہ کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور پھر خلافت سپرد کی۔ وہ معاہدہ آج بھی موجود ہے، وہ معاہدے کی کاپی آج بھی موجود ہے۔ اس کے اوپر جو الفاظ کندہ ہیں، آپ آج بھی ان کا ترجمہ کروا کر ان کے مطالب اور مفاہیم کو سمجھ سکتے ہیں، اور وہ صرف ہماری کتاب میں موجود نہیں، شیعہ کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ اس کے الفاظ شیعہ کتابوں کے اندر نقل کیے ہوئے ہیں، صرف اہل سنت کی کتابوں میں موجود نہیں ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جہاں اور بہت ساری باتیں اس معاہدے میں لکھی، ایک بات اور بھی لکھی جو میں آج کی مجلس میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ وہ بات کیا تھی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات پیش کی کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور سیرت الخلفاء الراشدین کے مطابق آپ امور کو سر انجام دیں گے۔ آپ نے جو خلافت چلانی ہے، جو خلافت ہم آپ کے سپرد کر رہے ہیں، اس میں یہ بات شرائط کی حد تک ضروری ہے کہ آپ نے جب بھی فیصلہ کرنا ہے کتاب اللہ کے مطابق کرنا ہے، آپ نے جب بھی فیصلہ کرنا ہے سنت رسول اللہ کے مطابق کرنا ہے، آپ نے جب بھی فیصلہ کرنا ہے اپنے سے پہلے والے سیرت الخلفاء الراشدین الصالحین، اپنے سے پہلے خلفاء راشدین جو صالحین تھے ان کی سیرت کو بھی آپ نے اپنانا ہے۔ تو یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معاہدہ کر رہے ہیں۔ اس معاہدے کی ایک شق یہ بھی ہے، اور یہ میں نے اپنی کتاب کا حوالہ نہیں دیا، یہ بھی شیعہ کتاب کا حوالہ دیا، اس میں یہ موجود ہے۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں یہ آیا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین کو تسلیم کرنے والے تھے، اور خلفائے راشدین کو صالحین ماننے والے تھے۔ صالحین کا لفظ میں نے تو نہیں نکالا، کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ خلفائے راشدین بھی مانتے تھے، راشد کا کیا معنی ہے؟ ہدایت یافتہ۔ خلیفہ بھی مانا، راشد بھی مانا، صالح بھی مانا۔ سیدنا ابو بکر کو بھی مانا، سیدنا عمر کو بھی مانا، سیدنا عثمان کو بھی مانا، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو تو سیدنا امیر معاویہ خلیفہ مانتے ہی نہیں تھے نا، خلافت ان کی تسلیم ہی نہیں کی، بیعت ہی نہیں کی، تو حضرت علی حضرت امیر معاویہ کے نزدیک خلیفہ نہیں تھے، تو اس وجہ سے حضرت علی نکل گئے، اس اعتبار سے حضرت علی سائیڈ پہ ہو گئے۔ تو سیرت الخلفاء راشدین الصالحین میں کون کون سے خلفاء آئے؟ پھر معاملہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے طے ہو رہا ہے نا، تو حضرت امیر معاویہ تو حضرت علی کو خلیفہ نہیں مانتے نا، تو بعد میں باقی خلیفہ بچے کون سے؟ اس کے علاوہ خلفاء تھے کون؟ وہی تھے نا جن کو خلفاء ثلاثہ کہا جاتا ہے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان۔ مسئلہ یہ سمجھ میں آیا کہ حضرت علی بھی ان کو تسلیم کرتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آگے اولاد حسنین کریمین حضرت حسن اور حضرت حسین،
ان تمام کی خلافتوں کو مانتے بھی تھے، ادب اور احترام بھی کرتے تھے، اور انہی کے مطابق حکومت چلانے کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو پابند بھی بنایا۔ اگر ان کی خلافت غصب کی ہوئی ہوتی، آج کہتے ہیں نا کہ خلافت علی کا حق تھا، ابو بکر نے چھین لیا، اگر وہ خلافت چھین لیتے تو کبھی ان کو خلفائے صالحین میں وہ شمار کرتے؟ خلفائے راشدین میں حضرت حسن اور حضرت حسین ان کو شمار کرتے؟ ان کے والد کی خلافت چھینی تھی نا بقول تمہارے۔ تو بات سمجھنے والی ہے اور بات سمجھانے والی ہے، سمجھانے والے سمجھائیں، سمجھنے والے سمجھ جائیں تو بہت سارے عقدے حل ہو جاتے ہیں۔ خیر، یہ بات ساری کی ساری آپ کے سامنے میں نے عرض کی، اور معاملہ یہاں تک پہنچا کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری کی پوری سلطنت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی، اور پھر مسلمان باقاعدہ طور پر ایک جماعت بن گئے، اور پھر معاملہ یہ پیش آیا کہ مسلمانوں کو جو دو جماعتوں میں تقسیم کیا گیا تھا، منافقین کی سازش کے نتیجے میں، باغیوں کی چالوں کے نتیجے میں، باغیوں کی سازشوں کے نتیجے میں، وہ مسلمانوں کی جماعت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سپرد کرنے کی وجہ سے وہ مسلمانوں کی جماعت دوبارہ ایک ہو گئی۔ اب مسلمان دوبارہ سے ایک ملت بن گئے، ایک قوم بن گئے، ایک جماعت بن گئے، اور ایک جماعت بن کر اب دوبارہ سے اٹھے، اور ان کے امیر اب کون ہیں؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن ایک معاملہ یہاں پہ اور بھی پیش آیا، وہ بھی سمجھ لیں، اگرچہ وقت مختصر ہے لیکن میں سمجھا دیتا ہوں۔ جب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی، اب اگلا مسئلہ یہ پیش آیا کہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہیں گے کہاں پہ؟ عراق میں تو بادشاہت ختم ہوگی نا، عراق کی خلافت ختم ہو گئی، عراق میں خلافت کا خاتمہ ہو گیا نا، اب وہ خلافت چلے گی شام میں۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ اب حسنین کریمین کہاں رہیں گے؟ کیونکہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کو دارالخلافہ بنایا تھا، خلافت کا مرکز کوفہ کو بنایا عراق میں۔ اور چلیں ایک اور بات ذہن میں آگی، وہ بھی عرض کر دوں۔ اب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عراق کو دارالخلافہ بنایا تو خوارج نے ایک فتویٰ ان کے اوپر اس وجہ سے بھی لگایا، کہنے لگے دیکھو سیدنا علی وہ ہیں، سیدنا علی کو تو وہ سیدنا علی نہیں کہتے تھے، وہ تو علی کہتے تھے نا، کہ علی نے مرکز خلافت تبدیل کیا، حضرت ابو بکر کا مرکز خلافت مدینہ، عمر کا مدینہ، عثمان کا مدینہ، اور علی کا کوفہ۔ اس سے ان کو یہ بات سمجھ میں آئی، دماغ تو ان کے تھے ہی نہیں نا، ان کو جو اپنے دماغ کے مطابق بات سمجھ میں آئی وہ یہ کہ بھی چونکہ انہوں نے مرکز خلافت تبدیل کر دیا ہے تو ان کی خلافت کے اصول بھی بدل گئے ہیں، ان کی مرضیات بھی بدل گئی ہیں، ان کے طور طریقے بھی بدل گئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ہر چیز بدل گئی ہے۔ تو ان کا ذہن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بنا، کہا جی مرکز خلافت تبدیل کر دیا ہے، اس لیے یہ اب پہلے والے خلفاء کے طریقے پر نہیں رہے، فتویٰ لگا دیا۔ تو ایک فتویٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خوارج کی جانب سے یہ بھی لگا، یہ بھی بات آپ ذہن میں رکھیں۔ اس کی وضاحت خود حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کی، آج میں بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضاحت یہ پیش کی کہ دیکھو مدینہ محترم شہر ہے، قابل احترام شہر ہے، مدینہ کا تقدس بحال رکھنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ معاملہ یہ پیش آیا کہ جب باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے شہادت کو تو قبول کر لیا لیکن مدینہ منورہ میں فساد کو قبول نہیں کیا، ان باغیوں کے خلاف اعلان جنگ نہیں کیا، ان کو پکڑنے اور مارنے کا حکم نہیں دیا، اس لیے کہ اگر یہ معاملہ پیش آتا تو مدینہ منورہ میں خون ریزی ہوتی، مدینہ منورہ کا تقدس پامال ہوتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے لیکن
خون دے دیا اپنا، لیکن مدینے کے تقدس پر آنچ نہیں آنے دی۔ یہی معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے تھا کہ یہی باغی مجھے خلافت کے لیے کھینچ رہے ہیں، انہی باغیوں نے مجھے خلافت کے لیے آگے کیا ہے، میں بھی مدینہ میں بیٹھا رہا تو کل کو میرے اوپر بھی یہ معاملات اس قسم کے لائیں گے، میں بھی مدینے کے تقدس کی خاطر خاموش رہوں گا، یہ میرا بھی کام تمام کر دیں گے۔ اس لیے مدینے کے تقدس کو بحال رکھنا ہے، مرکز خلافت تبدیل کرنا ہے، تاکہ میں ان لوگوں سے اچھے طریقے سے نپٹ سکوں۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کو چھوڑا اور کوفہ چلے گئے کہ اب اگر کوئی سامنے آئے گا تو جنگ کوفہ میں ہوگی، جنگ عراق میں ہوگی، جنگ شام میں ہوگی، جنگ مصر میں ہوگی، مدینہ منورہ بچ جائے گا، مدینے کا امن خراب نہیں ہوگا۔ تو مدینہ منورہ کے امن کو برقرار رکھنے کے لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے مرکز خلافت کو تبدیل کیا، اس کے علاوہ اور کوئی بات بھی نہیں تھی۔ تو یہ بات بھی حل ہوگی۔ اب مسئلہ یہ پیش آیا جہاں تک میں پہنچا تھا کہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت سپرد کر دی، کوفہ میں موجود تھے، خلافت تو چلی گئی، اب معاملہ یہ پیش آیا کہ اب انہوں نے رہنا کہاں پہ ہے، رہنا کہاں پہ ہے؟ تو اب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس مدینہ منورہ جانے کا ارادہ فرمایا۔ اور یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی جو خلافت تھی وہ تقریباً 4 سال 4.5 سال کا عرصہ بنتا ہے، تو یہ اتنے زمانہ ہی وہاں کوفہ میں رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب خلافت آگے منتقل ہو گئی تو اب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بیان کی کہ اب چونکہ عراق میں رہنے کا ٹھہرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو ہم اپنے نانا کے شہر میں واپس جائیں گے۔ تو دونوں بھائی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں مدینہ منورہ واپس آئے اور انہوں نے مدینہ منورہ میں رہائش اختیار کی، ٹھیک ہے۔ میرے خیال سے وقت آج پھر مکمل ہو گیا ہے، باتیں ہماری پھر رہ گئی ہیں، انشاءاللہ کل میں آپ کے سامنے کچھ مزید باتیں اسی عنوان پر آگے عرض کروں گا۔ ابھی بہت لمبا سفر باقی ہے، آگے تک ہم نے جانا ہے، تو امید ہے کہ یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آتی ہوں گی اور ان باتوں سے آپ کو فائدہ بھی محسوس ہوتا ہوگا۔